بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین، آج جس موضوع پر میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے واقعے کے بارے میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پریشان شروع کر دیا، تو نبی علیہ السلام اس ارادے سے کہ طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کے بڑے سردار ہیں، اگر وہ بات مان لیں گے تو دین کو پھیلنے کے اندر بڑی مدد ملی۔ بڑا جو ہے یہ درد بھرا واقعہ ہے۔ سارے جو بھی سننے والے ہوں ان سے بڑی لجاجت سے عرض ہے کہ جیسے دیکھیں دنیا کی کوئی بات ہو تو ہم کتنا کان لگا کے سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، لیکن جن کے صدقے اللہ پاک نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، جن کی وجہ سے یہ ساری کائنات اللہ نے تخلیق کی، جو وجہ تخلیق ہیں، جن کے ہم امتی ہیں اور اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کبھی ہم نے جیسے دنیا کے اندر معمولی سے معمولی چیز خریدنی ہو تو ہم کتنی تحقیق کرتے ہیں، لیکن کلمہ جو ہے وہ ہمیں ماں کی گود کے اندر مل گیا، تم مسلمان ہو گئے، بس نام کے مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، بس مسلمان ہیں، لیکن یہ دین ہم تک پہنچا کیسے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے مولا ہیں، ہمارے آقا ہیں، خاتم النبیین ہیں، انہوں نے اس دین کے لیے کتنی قربانیاں دیں، اور آج ہم اپنی زندگی کا موازنہ کریں کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر میرا آپ کا بلکہ ہر کلمہ پڑھنے والے کا یہ ایمان ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور زندہ ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوگا۔ تو اگر حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے منہ پھیر لیا تو دنیا تو انسان کی جیسی تیسی گزر جائے گی، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ اگر کوئی زندگی میں فقر و فاقہ آ جائے گا، مر جائے گا نا زیادہ سے زیادہ، تو مر تو سب نے جانا ہی ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر اللہ کی ناراضگی کے اندر ہماری موت آ گئی تو وہ پریشانی جو ہے وہ کبھی نہ ختم ہونے والی پریشانی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی پریشانی ہے۔ تو میں نے کل پہلی ویڈیو جو بنائی تھی اس میں بھی میں عرض کیا تھا کہ میں یعنی کہ موبائل کے بارے میں اتنی مجھے زیادہ معلومات نہیں ہے اس کی ایڈیٹنگ وغیرہ کرنے کے، تو اصل مقصود تو بات پہنچانا مقصود ہے،
کہ اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، پھر اللہ پاک ہماری دنیا بھی بنائیں گے اور پھر اللہ پاک ہماری آخرت بھی بنائیں گے۔ تو مختصر سا جو ہے نا، آج ہم اس قصے کے بارے میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ نبوت مل جانے کے 9 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے، قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہر طرح کی تکالیف پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے مہار اسلام کو روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلہ کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف اور اللہ کے رسول یعنی اپنی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کرتے یا کم از کم عرب کی مشہور مہمان نوازی جو ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے ایک نوارد مہمان کی خاطر مدارت کرتے صاف جواب دے دیا، نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ انہوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی گئی ان میں سے کہ وہ شریف لوگوں کو مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ او ہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنانا تھا۔ دوسرا بولا کہ اللہ پاک کو آپ کے سوا کوئی اور ملا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر واقعی نبی ہیں جس کا دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے نا امید ہو کر اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا، لیکن ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہ کیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ، اور جو ہے وہاں کے شیطان بچوں کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے انہوں نے پتھر مارے، تالیاں پیٹی اور جو ہے اتنے پتھر مارے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک جو ہے وہ خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ جب ان شریروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا اطمینان ہوا، ایک جگہ آپ رکے تو نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانہ کے جو مجھے دیکھ کر تو شروع ہوتا ہے، منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے
جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آ کر سلام کیا اور عرض کی کہ میرے ساتھ جو ہے پہاڑوں کے فرشتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میرے محبوب سے پوچھیں کہ اگر آپ فرمائیں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں اور یہ سارے کے سارے درمیان میں کچھ لے جائیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسی شفیق ذات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کے لیے دعائی کی، ہدایت کی دعا کی کہ اگر آج یہ میری بات کو نہیں مانتے، ہو سکتا ہے ان میں آنے والی نسلیں، وہ لوگ جو ہیں وہ میری بات کو مان لیں۔ تو میرے عزیزو، وہ ہستی جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جنہوں نے اتنا پریشان کیا، یہ ان کے اخلاق ہیں جس کے آج ہم نام لیوا ہیں، جس نبی کے ہم امتی ہیں، جن کے نام لیوا ہیں، ان کے اخلاق دیکھیں۔ آج ہم چھوٹی سی کو بات کر دیتا ہے، وہ گالی دے دیتا ہے، تو ہم جو ہے اس سے ایسے قطع تعلق ہو جاتے ہیں، ایسے بھڑک جاتے ہیں اور عمر بھر جو ہے اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کو پیروکار کہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی کہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو عرض کیا گیا ہے، اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، دھوکہ ہے، ختم ہونے والی ہے۔ آج کا دن دوبارہ زندگی کے اندر کبھی نہیں آئے گا۔ صبح کا جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے بندے، جو نیک عمل کر سکتا ہے کر لے، آج کے بعد یہ دن تیری زندگی میں کبھی نہیں آئے گا۔ اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے بندے، بدی سے رک جا، آج کے بعد یہ دن تیری زندگی میں کبھی نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، ایک ایک لمحے پر یا ہماری ہمیشہ کی زندگی بن رہی ہے اور خدا نخواستہ اگر اللہ کی نافرمانی میں گزار رہے ہیں تو ایک ایک لمحے پر ہماری آخرت کی زندگی بگڑ رہی ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے میں جو کمی کوتاہی اللہ مجھے معاف فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کو خود بھی دیکھا کریں اور جو ہے اس کو اسکپ نہ کیا کریں، غور سے سنا کریں، ہو سکتا ہے کوئی بات میری آپ کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس کو دوسروں تک بھی شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ السلام علیکم۔